بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت ہفتم۔ آج کے سبق کا نام بادشاہ کون، ایک کہانی ہے۔ مورخہ 9 جولائی 2020۔ سب سے پہلے آج کے سبق کو پڑھنے کے جو اہم مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ سبق پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ مختلف پھلوں کی افادیت سے روشناس ہو سکیں۔ نمبر 2، سبق کے مشکل الفاظ اور محاورات کے معانی کی وضاحت کر سکیں۔ نمبر 4، سبق کی تفہیم اور وضاحت کو سمجھ سکیں۔ اور نمبر 4، سبق کو پڑھنا جان سکیں۔ آج کے یہ 4 مقاصد ہیں اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ سبق پڑھایا جائے گا۔ تو یہ سبق پڑھنے سے قبل آج کی جو اچھی بات ہے وہ میں آپ تک حسب معمول جو ہے وہ بہم پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ تو بچوں، دنیا میں انسان کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں کئی دوسرے پریشان لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی کسی پریشان کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی پریشانی کو ہر ممکن کوشش کر کے دور کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین۔ آئیے آج کا سبق جو ہے اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سبق بھی کل کے سبق کا تسلسل ہے، یعنی اسی کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ آدھا سبق جو ہے آپ کو پڑھا دیا تھا پچھلے لیکچر میں اور آج اس سے آگے چلنا ہے۔ یہ سبق جس کا عنوان ہے بادشاہ کون، ایک کہانی ہے، اور یہ مختلف پھلوں کی کہانی ہے جس میں ہر پھل جو ہے وہ اپنی اپنی بادشاہت کا دعوے دار ہے، اور بادشاہت کا دعوے دار ہونے کے لیے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کل ہم نے جو ہے تقریباً 7 مختلف پھلوں کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں جو ہے سب سے پہلے آم کے بارے میں، پھر اس کے بعد انار، اناناس، تربوز، چیری اور خربوزے اور امرود کی جو بادشاہت کے لیے جو دعویٰ تھا اس کے بارے میں ہم نے بخوبی جو ہے نا پڑھ لیا تھا۔ آئیے آج ہم نیکسٹ جو ہے صفحہ نمبر جو ہے 35 تا 37 جو ہے دیگر جو پھل ہیں ان کی کیا کیا دعوے ہیں، کیا کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ صفحہ نمبر 35 کھول کے سامنے رکھیں، اور لاسٹ پہ جو آپ نے خربوزے کے بعد امرود کی جو بات تھی یا اس کی جو دلیل تھی آپ نے سنی تھی، اس دلیل کو پڑھنے کے بعد نیکسٹ جو ہے لاسٹ پیراگراف ہے صفحہ نمبر 35 پر، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی جو دلیل دے رہا ہے یہ کیلا میدان میں آ جاتا ہے اور اپنی بادشاہت کا دعوے دار بنتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیلا کیا کہتا ہے اور کیا کیا دلیلیں پیش کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا آپ اس سبق کی جو ہے نا ریڈنگ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 35 کی لاسٹ پیراگراف ہے جی۔ چونکہ اس سے پہلے جو ہے نا امرود جو ہے نا وہ دعوے دار بنتا ہے، تو وہ جو ہے نا ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مجال ہے جو میں کسی کبھی بادشاہت کی خواہش کی ہو۔ تم تو کرنا بھی مت، تم تو چیونٹیوں برا کباب ہو، ایک محاورہ ہے۔
یعنی کیلا جو ہے وہ امرود سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم تو چیونٹیوں برا کباب ہو، اتنے بیج ہیں تم میں کہ خدا کی پناہ۔ یہاں چیونٹیوں برا کباب ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ تم جھگڑے کی جڑ ہو، یعنی جھگڑے والی کوئی چیز ہو، تمہارے اندر بیج ہیں، مجھے دیکھو ایک بھی بیج نہیں، اس لیے بچے بڑے بوڑھے سب ہی مجھے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر جو کیلا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں بیج کے بغیر پھل ہوں، اور ہر کسی کا جو ہے نا مجھے کھانے کا شوق ہوتا ہے، اور میری عالمگیر شہرت ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ناریل کے جو ویوز ہوں گے، اس کی جو دلیلیں ہوں گی وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنی ہوں گی۔ تو لہذا جو ہے سب سے پہلے کہ جی میں بغیر بیج کے پھل ہوں، اور پھر لوگ مجھے بڑے ذوق شوق سے کھاتے ہیں، نمبر 2۔ اور تیسرے نمبر پر کیلا جی ساتھ کہہ رہا ہے کہ پھر میں کسی ایک ملک یا حصے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہوں۔ اپنی عالمگیر شہرت اور مقبولیت پر تو بادشاہت کا دعویٰ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ یہ ہے دلیل جو دی ہے کیلے نے، اور اس میں اس نے اپنے ویوز کا اظہار کیا ہے، جس میں عالمگیر شہرت کی وجہ سے، ہر قسم کسی کے شوق سے کھانے کی وجہ سے، اور بغیر بیج کے پھل ہونے کی وجہ سے۔ یہ 3 طرح کے پوائنٹ اس نے سامنے پیش کیے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر کیلے نے لہرا کر کہا، یعنی بڑے جھوم کر اس نے کہا، تو ناریل غصے سے اپنے بال نوچ کر بولا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ناریل بازار میں کئی دفعہ آپ نے لے کے استعمال بھی کیے ہوں گے، اس کی باہر والی جو حصہ ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بال ہوتے ہیں، اور وہ اسی حوالے سے بات کر رہا ہے کہ ناریل غصے سے اپنے بال نوچ کر بالوں کو کھینچتے ہوئے غصے میں آ کر، لو جی یہاں تو سب اپنے اپنے گن گانے میں مصروف ہیں۔ کون کہتا ہے یہ؟ جی ناریل کہہ رہا ہے۔ یہ کھوپا، گن گانا کا مطلب ہوتا ہے گیت گانا۔ میرا خیال کسی کو نہیں آیا کہ کم از کم مجھے بھی بادشاہت کے لیے نامزد ہی کر لیا جائے۔ میں تو غذا بھی ہوں اور پانی بھی، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ کاٹ کے اندر دیکھو تو اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، بڑا میٹھا اور بڑے مزیدار ہوتا ہے، ہر کوئی پسند کرتا ہے اسے۔ کھاؤ بھی اور پیو بھی، یعنی میری افادیت ناریل اپنی بیان کر رہا ہے کہ مجھے کھایا بھی جاتا ہے، اور میرے اندر کھانے کا بھی لوازمات موجود ہیں، اور پینے کے لیے پانی بھی میرے اندر موجود ہے، اور میری اس انفرادیت کے پیش نظر مجھے سب سے مقدم سمجھا جائے۔ یعنی یہ اس نے اپنی دلیل دی ہے کہ میرے اندر پانی بھی موجود ہے، اور میں کھانے کے لیے بھی کوئی چیز ہوں، اور میری یہ انفرادیت ہے جو کسی اور پھل کے اندر موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے مجھے سب سے مقدم سمجھا جائے، اور جو ہے نا اس لیے بادشاہت کا جو دعوے دار ہوں وہ میں ہوں۔ اس پیراگراف کے اندر سے جس میں کیلے اور ناریل کی بادشاہت کا جو دعویٰ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں بچوں، ایک تو چیونٹیوں برا کباب یعنی جھگڑے جیسی چیز، اور دوسرا جو ہے نیکسٹ پہ آپ دیکھیں گے عالمگیر، اس کا معنی ہے دنیا بھر میں، اور شہرت کا معنی ہوتا ہے چرچا، مقبولیت اس کا معنی ہے شہرت، چرچا، نامزد کرنا، مقرر کرنا، انفرادیت آنا، منفرد مقدم کا معنی ہوتا ہے افضل یا بہتر۔ تو یہ ہوا کیلے اور ناریل کی بادشاہت کا دعویٰ۔ اور آئیے نیکسٹ پیراگراف میں جو کہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے، آپ کتاب کی صفحہ نمبر 36 پر آئیے دیکھتے ہیں جی سیب کا کیا دعویٰ ہے۔ عام لوگ سنتے ہیں، آپ لوگ سب کھاتے بھی ہیں، گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ جو ہے نا بڑا مشہور ہے کہ یہ جو ہے نا طبی نقطۂ نظر سے بڑا جو ہے نا مفید ہوتا ہے۔ تو سیب کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا دلیل ہے، اس کے بارے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اور ابھی دیکھتے ہیں جی۔ سیب آنکھیں مٹکا کر بولا۔ آنکھیں مٹکانا یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آنکھیں کھول کر غور سے۔ دیکھو بھائیو، میں نہیں کہتا کہ مجھے بادشاہ بنا لو، مگر خدا لگتی کہوں گا کہ
حکیموں اور طبیبوں سے پوچھو تو سب کی رائے یہی ہوگی کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پھل میں ہی ہوں۔ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے حکیم اور طبیب جو ہے نا میرے بارے میں جو رائے دیتے ہیں نا، اس لحاظ سے وہ میرے فائدے کے لحاظ سے کہتے ہیں، تو جو ہے نا تو وہ اپنا فائدہ بیان کر رہا ہے۔ تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک سیب روزانہ انسان کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے انگلش میں بھی ایک محاورہ پڑھا ہوگا کہ جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر روزانہ ایک سیب کھایا جائے تو انسان ڈاکٹر سے دور رہ جاتا ہے۔ ایٹ این ایپل اے ڈے کیپ دا ڈاکٹر اوے، یہ اس طرح کا ہے۔ تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک سیب روزانہ انسان کو ڈاکٹروں سے دور رکھتا ہے، یعنی میں لوگوں کو بیماریوں سے تحفظ دیتا ہوں۔ یعنی یہ سیب کی افادیت ہے۔ طبی نقطہ نظر سے سیب جو ہے نا وہ زیادہ مفید ہے انسان کے لیے، اس لیے وہ دعوے دار ہے۔ تو طبی نقطہ نظر سے میں پہلے ہی پھلوں کا بادشاہ تسلیم کیا جا چکا ہوں۔ یعنی ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اور طبیبوں نے، معالجوں نے میری انفرادیت کو طبی نقطہ نظر سے واضح کر دی ہے، اس لیے میں پھلوں کا بادشاہ پہلے سے تسلیم کیا جا چکا ہوں۔ تو یہ ہے نقطہ نظر کس کا؟ سیب کا۔ تو سیب جو ہے نا اپنی دلیل جو اپنی افادیت کی بنا پہ، اور اپنی بھی نہیں بلکہ ڈاکٹروں اور طبیبوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ بادشاہت کا دعوے دار ہے۔ اس پیراگراف کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان میں سب سے پہلے لکھتے ہیں طبی نقطہ نظر، یعنی ماہرین صحت کی رائے کے مطابق یا ان کے نقطہ نظر کے مطابق تسلیم کرنا، ماننا، آنکھیں مٹکانا، آنکھیں کھول کر یا غور سے دیکھنا، تحفظ، حفاظت کرنا۔ رائے کا معنی ہوتا ہے مشورہ۔ نیکسٹ پیراگراف، اس میں آڑو، خوبانی، ناشپاتی، نارنگی اور پپیتے کا دعویٰ ہے، اور ان کے دعوے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تربوز جو جن کو دادا کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا اس کو ابھی میں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ آڑو، خوبانی، ناشپاتی، نارنگی اور پپیتا بھی اپنا راگ الاپنا چاہتے تھے۔ یعنی ابھی انہوں نے اپنا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور تھا وہ تیار بیٹھے تھے کہ اب ہمارا نمبر ہے جی، ہم بادشاہت کا دعوے دار بننے کے لیے اپنے جو ہے نا دلیلیں دیں گے۔ کہ ایسے میں تربوز دادا نے، آپ نے سبق کے شروع میں پڑھا تھا کہ تربوز تمام پھلوں کا دادا ہے، اور جو ہے انہوں نے اپنا کیا رول پلے کیا ہے یہاں پہ اس سارے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ تربوز دادا جو ہے نا وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی پاٹ دار آواز میں سب کو خاموش کرا دیا اور کہا، یہ پاٹ دار آواز کیا ہوتی ہے جی؟ اونچی آواز، گرج کر بولنا۔ دیکھتے ہیں تربوز دادا جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بحث فضول ہے۔ جو اس سے پہلے 10-12 پھل جو ہیں وہ اپنے اپنے دعوے داری کا جو دلیلیں دیتے رہے، وہ سب کے سب کیا ہے، وہ فضول ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کھجور بہن بالکل خاموش بیٹھی ہیں۔ یعنی ابھی تک تمام پھلوں نے اپنی بادشاہت کا دعویٰ کر دیا تھا، دلیلیں پیش کر چکے تھے، اور اگر کوئی خاموش تھا تو وہ کون تھا؟ کھجور تھی۔ اور یہ تمام پھل جو ہے نا کھجور کو اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ کھجور بہن بالکل خاموش بیٹھی ہیں، ویسے بھی مذہبی اعتبار سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہے فیصلہ کس کا جی؟ تربوز دادا کا۔ لہٰذا ہم ان پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ یہ جس پھل کو چاہیں بادشاہ منتخب کر لیں۔ ساری ذمہ داری تربوز دادا نے ایک کھجور پہ ڈال دی کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو جس کو منتخب کرتی ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ سارے پھل خاموشی سے کھجور کی جانب تکنے لگے، یعنی دیکھنے لگے، اور منتظر تھے کہ کھجور باجی جلد اپنا فیصلہ سنائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کھجور باجی کا فیصلہ کیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف کے اندر کھجور باجی کا فیصلہ جو ہے نا ابھی سنتے ہیں۔
کھجور انتہائی متانت یعنی سنجیدگی کے ساتھ اور پروقار انداز میں پھلوں سے یوں مخاطب ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جی کھجور باجی کا خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے دوران وہ کیا فیصلہ صادر فرماتی ہیں۔ پروقار ہوتا ہے عزت کے انداز سے، ساتھیوں یا ساتھی پھلوں، تمام ساتھیوں میں مخاطب کہتی ہے کہ میرے ساتھیوں، ساتھی پھلوں، سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جسے بھی پھلوں کا بادشاہ کہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یعنی انسان کی اپنی مرضی ہے کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے، لیکن جہاں تک بات کسی پھل کی اہمیت اور فائدے کی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اصل بادشاہ نے ہم سب کو ہی بہت خوب بنایا ہے، یعنی اس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس لیے سب سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ ایک اللہ ہے، یہ ہے اس کا فیصلہ۔ اور کہتی ہے مزید آگے کیا کہتی ہے کہ ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات، ذائقے اور فوائد رکھے ہیں جو انسان کے لیے بے حد مفید ہیں، پس ہمیں اپنی خصوصیات کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انسان کی بھلائی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی یوں بچوں کھجور نے یہ فیصلہ دے دیا اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری کہانی کا اس نے نتیجہ جو ہے نا وہ پیش کر دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کے اندر اپنی اپنی ایک خوبی خصوصیات رکھی ہیں۔ پھل ہیں تو اس کے اندر ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے، ہر ایک کی اپنی افادیت ہے۔ اس طرح انسان کے لیے جو مفید ہوتا ہے وہی اس کو استعمال میں لے آتا ہے، تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ ادا کرے۔ اور اپنے حصے کا کردار کیا ادا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں جس ذات نے پیدا کیا ہے اتنے خوبصورت انداز میں ساری کائنات کے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے آج اس کہانی کو پڑھنے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اصل میں جو بادشاہ بننے کا حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہی ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو بڑے احسن انداز میں پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی نے ہر طرح کے پھل پیدا کیے، ہر پھل کی الگ الگ خصوصیت ہے، ذائقے ہیں، فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کے اندر ایک ذائقہ رکھا ہے، پھل رکھا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا کس کے لیے بہتر ہے۔ جو انسان کے لیے مفید ہے وہ اس کو استعمال میں لے آتا ہے، اس لیے بحیثیت انسان ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک ہی بادشاہ کا جو شکریہ بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا، ہر کسی کا ایک ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سارے کا سارا جھگڑا جو ہے نا یہ ختم کر دیتی ہیں کھجور باجی، اور اس پیراگراف کے اندر اس ساری کہانی کا نتیجہ بھی اخذ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 37 پہ آ جاتے ہیں۔ سارے پھل بھی کھجور کی بات سے متفق تھے اور ان کی بحث اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے۔ کاش انسان بھی ان کی طرح ایک ہو جائیں اور اپنی اپنی انفرادی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کی فلاح کے لیے خلوص دل سے استعمال کر سکیں۔ اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں جو ہے نا پاٹ دار آواز کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز، گرج کر بولنا، بلند آواز سے بات کرنا، اور اس کے بعد جو ہے فضیلت کا مطلب ہوتا ہے برتری، اور جو ہے تکنا کا مطلب دیکھنا، متفق اتفاق کرنا، اختتام ختم ہونا، فضیلت برتری، شیر و شکر ہونا، باہم ملنا۔ تو اس کے بعد جو آخر میں جو کہانی کا نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے کہ ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے اس کو پیدا کرنے والا چونکہ ایک ہی بادشاہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس لیے سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس کے بعد جی بچوں آج ہمارا یہ سبق اختتام کو جاتا ہے۔ اس کی سرگرمیاں یعنی مشق بقایا رہتی ہے۔ آج جو ہے اسی کو جو ہے نا اختتام تک لے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہمارا سبق جو ہے
آج اس پر ختم کر دیتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ایکسرسائز ہوگی، وہ آپ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سمجھا دی جائیں گی ساری چیزیں۔ تو یہ جتنے بھی سبق آپ نے پڑھا، اس کے اندر سے جتنے مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں۔ پھر بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے اصل کاپی، نیٹ کاپی، اس پر لکھنا ہے، اور بقیہ کام جو ہوگا وہ اسائنمنٹ کے طور پہ جو اٹینڈنس کے لیے جو دیا جائے گا وہ الگ ہوگا، وہ آپ کو انشاءاللہ کل ہی مل جائے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔ آج کا سبق اسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔